ساری زندگی محنت کیا کی، نگاہ پاک رہے، ساری زندگی محنت کیا کی، ہاتھ پاک رہے، ساری زندگی محنت کیا کی، الغرض یہ سارا وجود پاک کرتے رہے، سارے وجود کو پاک رکھنے کی کوشش میں لگے رہے۔ میں بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں، یہ سوچ کا فرق ہے، یہ فہم کا فرق ہے، یہ کیفیات کا فرق ہے ہم میں اور ان اولیاء میں۔ ساری زندگی وجود کو پاک کرتے رہے، مگر جب رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا حکم؟ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے۔ اب ساری زندگی تو پروردگار عالم نگاہ کو پاک رکھتے رہے، ساری زندگی تو کان پاک کر رکھتے رہے، ساری زندگی تو ہاتھوں کو پاک رکھتے رہے، اس زبان کو پاک رکھتے رہے، مگر تو فرماتا ہے نہ کان نہ آنکھ نہ زبان، بس دل چاہیے جس کا پاک ہے آ جا۔ یہاں تو کھیڑی بدل گئی، بھی ساری زندگی تے وجود بہتر کر دے رہے، ساری زندگی تو وجود کو بچاتے رہے، سنبھالتے رہے، محفوظ رکھتے رہے، مگر اب جب اس جہان میں اٹھایا گیا ہے تو وجود کا تو تذکرہ ہی نہیں، فرماتے ہیں دل دکھا تیرا کس حال میں ہے۔ بات کو سمجھ آ رہی؟ تو پھر پتہ کیا چلا، اب اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنے دل پر محنت کی، وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی، اس بات کا، اس کی معرفت، اس کی حقیقت، اس کا جواب وہ ابتدائی کلمات کے اندر ہے جو میں نے کہا، دل تیرا سلطان البدن ہے۔ اے بندے اگر اپنی نگاہ پاک رکھنا چاہتا ہے، اے بندے اگر اپنے ہاتھوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اپنی سوچ و فہم کو، عقل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہتا ہے، تو ان ساری چیزوں پر توجہ نہ کر، اس ایک لوتھڑے کو بہتر کر لے جس سے یہ سارا وجود چلتا ہے۔ اس دل کی زمین کو پاک کر لے، اس دل کی زمین سے اللہ کے غیر کو نکال باہر کر دے، اور پھر اس دل کی زمین پر جب نفس سے چھٹکارا پا لے گا اور روح اس پر قابض ہو جائے گی، تو پھر تیرا سارا وجود پاک پاک۔ بات کو سمجھ آ رہی؟ نگاہ پاک کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، ہم گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں کہ نہیں؟ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، زہد و ورع کی کیفیات کی طرف لپکتے ہیں، مگر فرمایا تیرے وجود کے اندر ایک دل ہے جو سلطان البدن ہے، دار الخلافہ کیپٹل ہے اس وجود کا، اس پر قابض جو شے ہے اس کا حکم چلنا ہے نگاہ پر بھی، اس کا حکم چلنا ہے زبان پر بھی۔ بات کو سمجھے؟ اب اس دل پر قابض کون ہے؟ نفس نیچے ہے، نفس ہمارا، میں سمجھانے کی غرض سے، قلب اس کے اوپر ہے، اور روح، چونکہ روح قلب سے اوپر ہے، جو روح ہے یہ قلب کے اندر جنم لیتی ہے۔ یہ بڑا ایک خاص نقطہ ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نفس بڑی سختی کے ساتھ گناہ کا حکم دینے والا ہے۔ جو نفس ہے، نفس ہمارا، کیا ارشاد فرمایا، یہ بڑی سختی کے ساتھ گناہ کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، خرافات کی طرف لے کر جاتا ہے، حکم دیتا ہے کس کو؟ دل کو۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ دل کی طرف توجہ کیوں کی جاتی ہے، ہر خطاب کے اندر دل ہی دل کی بات کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ جس کا دل سنور گیا، جس کی دل کی زمین پاک ہو گئی، تو پھر سمجھ جاؤ اس کا سارا وجود ہی پاک ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے وجود کی بات نہیں کی، نگاہ کی بات نہیں کی، زبان کی بات نہیں کی، بس دل کو پکڑ لیا۔ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، کیونکہ حقیقت میں جس کا دل قلب سلیم ہے اس کا سارا وجود ہی قلب سلیم ہے، تو پھر وہ کیا فرمایا کہ نفس جو ہے بڑی سختی کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ برائی کا حکم دیتا ہے، خرافات کا حکم دیتا ہے، ہر اس کام کی طرف انسان کی توجہ کو مرکوز کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب وہ حکم کس کو دیتا ہے؟ دل کو، اور روح جو ہے فرمایا وہ خیر کی طرف بلاتی ہے۔
اب روح کہاں سے آئی ہے؟ عالم میں نوری سے۔ روح کے ہمسائے کون تھے؟ ملائکہ تھے۔ تو جو روح ہے وہ اپنے دیس کی بات کرتی ہے۔ روح کہتی ہے اے بندے کے دل، تو اللہ کا ذکر کیا کر۔ اچھا کیسے ذکر کرے؟ بتا کیسے ذکر کرے؟ تو وہ عرض کرتی ہے کہ جیسے میں عالم نوری میں اللہ کو پکارا کرتی تھی۔ پھر بندہ، یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ انسان کی دل کے اندر، یہ اس کی وجدانی کیفیات کے اندر یہ باتیں چلتی ہیں۔ تو پھر وہ بندے کا دل اس سے سوال کرتا ہے کہ تو وہاں کیسے کرتی تھی؟ فرمایا میرے ہمسائے ملائکہ تھے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، میں ان کو دیکھ کر میں بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ عالم نوری سے جو آئی ہے، تو وہاں خوراک بھی نور، فضا بھی نور، وجود بھی نور، اور جس سمت بھی دیکھو نور اعلیٰ، تو وہ بڑی لطیف وجود والی ہے۔ تو وہ اس نورانی اور وجدانی کیفیات کو کہ اوپر وہ طاری کر دیتی ہے، وہ کیفیات جہاں سے وہ آئی ہے۔ اب یہ جنگ لگی رہتی ہے، نفس کہتا ہے کہ میرا قبضہ اس دل پر ہو جائے اور پھر برائی کی طرف متوجہ کروں۔ روح چاہتی ہے کہ میرا قبضہ اس دل پر ہو جائے اور اس بندے کے وجود پر خیر ہی خیر ہو جائے۔ اب یہ جنگ لگی ہوئی ہے اس دار الخلافہ، یہ جو سلطان البدن ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو کیپٹل پر آ گیا، قابض ہو گیا، سارا ملک اس کا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اب ان دونوں کے درمیان جنگ لگی ہے۔ اب جس بندے کی روح کا دیا روشن جو اللہ پاک نے اس تاریک کوٹھے کے اندر کیا ہے، اور ہوائے نفس کی آندیاں چلتی جا رہی ہیں، آندھی پہ آندھی چلتی جا رہی ہے، اور وہ دیے کی جو لو ہے وہ گھٹتی گھٹتی بجھنے کے قریب ہے۔ اب اس حال کے اندر جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ میں آ جائے، کسی اللہ کے ذاکر بندے کے ساتھ آ کر جڑ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل سے نفس کا قبضہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کافی عرصہ پہلے خطاب کے اندر یہ بات کی تھی کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ نفس کا پردہ چاک کر دیتے ہیں ذکر الہی خنجر سے۔ ذکر الہی یعنی ضرب ذکر الہی سے کیا کرتے ہیں؟ نفس کا پردہ چاک کر دیتے ہیں، اور اس کے جو حجابات ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، اس کو کمزور کرتے ہوئے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ نفس سے امارہ نہیں رہتا، نفس سے ملازمہ بن جاتا ہے۔ جب جنگ ہو کسی کے ساتھ اور کسی ایک چیز کی غرض سے جنگ ہو، جنگ کا مقصد کیا ہے؟ دل پر قبضہ کیا جائے۔ روح اور نفس کے درمیان، نفس امارہ کے درمیان جنگ ہے۔ اب روح اگر طاقتور ہو جائے اور تقویت والی ہو جائے، قوت والی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ روح نفس پر غالب آ جائے گی۔ جب روح نفس پر غالب آ جائے گی تو دل پر قبضہ کر لے گی اور اس نفس کو اپنا ملازم بنا لے گی۔ ایسا ہی ہے نا، جب جنگ کی جائے اور اگلے کو شکست ہو جائے تو پھر آپ اسے بیڑیوں میں ڈال کر غلام بنا کر لے آتے ہیں۔ پھر اس غلام سے پوچھا جائے بتا تو کھانے میں کیا پسند کرتا ہے؟ وہ کہے گا غلاموں کی پسند کوئی نہیں، جو دے دو کہ کھا لیں۔ اس غلام کو کہا جائے بتا تیرا نام کیا ہے، تجھے کس نام سے پکارا جائے، تو وہ کیا کہے گا؟ غلاموں کا کوئی نام نہیں، جس بھی نام سے چاہو پکار لو۔ اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب روح اس دل کی زمین پر قابض ہوتی ہے تو نفس سے ہمارا نہیں رہتا، نفس سے ملازمہ بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح اللہ کا ذکر کرتی، دل، یہ جو مقامات لطائف ہیں، وہ ہر لطیف جز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور نفس جو کہ ملازمہ ہے وہ ان کی اتباع میں وہ بھی اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب سارے وجود پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا
کرم کا، فضل کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس کی عنایات کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور وہ جس جہاں سے روح آئی ہے وہاں کی عالم نوری کی، عالم سماوات کی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے وہاں کی فضائیں انسان کے دل پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بندہ ہوتا تو فرشی ہے، مگر اس کے اندر کے معاملات فرشی نہیں رہتے، وہ عرشی ہو جاتے ہیں۔ وہ چلتا پھرتا زمین پر ہے، مگر اس کے اندر کی کھیڑ جو ہے وہ عالم جبروت سے، عالم لاہوت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں کے میوے، وہاں کے ثمرات اسے مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس کی دل کی زمین پر اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، عالم جبروت کی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں کے ثمرات و پھل اسے عطا کیے جاتے ہیں، اور وہ پھر ان پھلوں کو کھا کر مست و بے خود اسے پکارتا ہے۔ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کرتا چلا جائے، اس کا ایک طریقہ کار بن جائے، اور جس وقت دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ذکر کی طرف انسان کھنچا چلا ہے۔ اب آپ یہاں سارے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ آخر کوئی تو چیز ہے نا جس نے آپ کو کھینچ کر یہاں بٹھایا ہوا ہے، بولو تو صحیح، کوئی نہ کوئی اثر تو ہے نا جس نے آپ کو یہاں کھینچا ہوا ہے، یہاں باندھا ہوا ہے، آپ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جو میں اکثر کہتا ہوں، انسان کو پھر اللہ کی رحمت اپنی طرف بلاتی ہے۔ ایک مقام وہ ہے کہ جب ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، اور ایک مقام ایسا بھی بندے کے اوپر آ جاتا ہے جب اس کے مقامات لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں، اس کی روح ذاکر ہو جاتی ہے، قلب ذاکر ہو جاتا ہے، مقام خفی ذاکر ہو جاتا ہے، مقام اخفا ذاکر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تم اس کی رحمت کے طلبگار تھے، اب اس کی رحمت تیری طلبگار ہے۔ بندے کو اس کی رحمت ڈھونڈتی ہے اور اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔